کہ یہ دین اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ تمہارا دین ہے. تو پہلی چیز کیا پتہ لگی؟ اللہ کہہ رہی ہے یہ تمہارا دین ہے، تم نے اس کو اون کرنا ہے. تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، تو اب تمہیں اس چیز کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ یہ تمہارا دین ہے. ناؤ یو ہیو ٹو اون اٹ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ دین جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ ایک ایسا وے آف لائف ہے جو بڑا مشکل ہے، جو بڑی مصیبت ہے، جو بڑا بوجھ ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کہ ہم نے تمہارے اوپر اس کا اہتمام کر دیا. تم ڈپریشن میں جاؤ گے تو تمہیں پتہ ہوگا کہ میرا اللہ ہے، وہ مجھے نکال لے گا. تمہارے فائنینشیل حالات خراب ہوں گے تو اللہ نے تمہیں قرآن میں سولوشن دیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اگر تمہارے ریلیشن شپ کے اندر ایشوز آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ تم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو کمپلیٹ وے آف لائف، اگر تم ایک اچھی مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری اس نعمت کو جو ہے وہ اس کی قدر کرو. 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اسلام کی اس دعوت کو پھیلانا شروع کیا تو ایک بہت بڑا احسان تھا. یہ تمام انسانیت پہ اتنا بڑا احسان تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی اور اس نبوت کا اظہار ہوا 14 سال پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا. اس وقت انسانیت جو تھی ایک گمراہی کے راستے پہ تھی، اندھیروں میں تھی، معاشرے کے اندر کیاس تھا، ظلم و ستم تھا، کسی کو کسی کے حق کا کوئی پتہ نہیں تھا، شرک عام تھا، قتل و غارت عام تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا کرنا، نسل در نسل جو ہے وہ جھگڑے چل رہے تھے. تو ایک ایسے معاشرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روشنی پھیلانے کا انتظام کیا کہ وہاں پر صرف وہ روشنی ادھر تک نہیں رہی بلکہ وہ روشنی پوری دنیا میں وہاں سے پھیلی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے وہاں پر انٹروڈیوس کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور یہ جو دین ہمیں دیا، یہ ایسا دین دیا کہ وہیں پر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو مکمل بھی کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. بڑی پیاری آیت ہے اس اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ہے وہ یہ آیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. اور اس آیت میں جو خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تکمیل کا جب تذکرہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے دن ہم نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، کیونکہ دین تو اللہ کی طرف سے آیا تھا اور ظاہر ہے تو اللہ کا دین، اللہ نے ہی اسلام کو جو ہے وہ ہمیں انٹروڈیوس کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کی تکمیل کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا، بلکہ کیا فرما رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو اس میں بہت بڑا میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ آج کے دن، یعنی 1400 سال پہلے صحابہ کے سامنے یہ بات بیان ہوئی، اور اب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات جو ہے وہ سب کے لیے اپلیکیبل ہے کہ یہ دین اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ تمہارا دین ہے. تو پہلی چیز کیا پتہ لگی؟ اللہ کہہ رہی ہے یہ تمہارا دین ہے، تم نے اس کو اون کرنا ہے. تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، تو اب تمہیں اس چیز کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ یہ تمہارا دین ہے. ناؤ یو ہیو ٹو اون اٹ. دوسری بات اللہ نے کیا بتائی کلیئرلی کہ یہ دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے. اب اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی چیز ایڈ ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز سبٹریکٹ ہو سکتی ہے. ایک مکمل دین، مکمل ضابطہ حیات، مکمل وے آف لائف کے طور کے اوپر ہم نے تمہیں یہ دین جو ہے وہ دے دیا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا. یعنی یہ دین جو ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ دین جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ ایک ایسا وے آف لائف ہے جو بڑا مشکل ہے، جو بڑی مصیبت ہے، جو بڑا بوجھ ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کہ ہم نے تمہارے اوپر اس کا اہتمام کر دیا. یعنی اب یہ جو وے آف لائف ہے، تم نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی لائف سٹائل تو جو ہے وہ اپنانا ہی ہے.
ظاہر ہے تم نے کسی نہ کسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے. تمہارے کھانے پینے کا انداز، تمہارے لباس پہننے کا انداز، تمہارا چلنے پھرنے کا انداز، تمہارے بات چیت کرنے کا انداز، تم لوگوں سے معاملہ کرو گے تو کیسے کرو گے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرو گے تو کیسے کرو گے، بزنس کرو گے تو کیسے کرو گے، گھر کے اندر ہوگے تو کیسے ہوگے، اپنے محلے کے اندر ہوگے تو کیسے ہوگے. ہر حال میں تم نے کوئی نہ کوئی لائف سٹائل تو اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا لائف سٹائل دے رہا ہوں جس کا نام اسلام ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر تم اس لائف سٹائل کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو گے تو تمہیں تب احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں. کسی کو مختلف قسم کی پریشانی ہے، کہیں پہ فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں، کہیں پہ ریلیشن شپ کے ایشوز آ جاتے ہیں، کہیں پہ بیماری کے ایشوز آ جاتے ہیں، کہیں پہ حالات خراب ہیں، کہیں پہ اکنامیکل سچویشن خراب ہے. کبھی کبھی جو ہے انسان مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتا ہے. اتنے سارے چیلنجز سے انسانیت کو گزرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بہت بڑی نعمت کیا دی کہ تم اگر اسلام کو فالو کرو گے، اسلام کو ایز اے وے آف لائف لے کر چلو گے تو یہ تمہارے لیے اس دنیا میں بھی ایک نعمت کے طور کے اوپر ہوگا اور اسی کے ذریعے سے تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. تم ڈپریشن میں جاؤ گے تو تمہیں پتہ ہوگا کہ میرا اللہ ہے، وہ مجھے نکال لے گا. تمہارے فائنینشیل حالات خراب ہوں گے تو اللہ نے تمہیں قرآن میں سولوشن دیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اگر تمہارے ریلیشن شپ کے اندر ایشوز آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ تم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو کمپلیٹ وے آف لائف، اگر تم ایک اچھی مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری اس نعمت کو جو ہے وہ اس کی قدر کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں دنیا بھی تمہارے لیے نعمت بن جائے گی.